الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد مصطفیٰ دے اتے گفتگو تھی نہیں پی آئی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منائے اور کافی کتب احادیث دے اندر یہ روایت آندی ہے۔ بعض تے آدن بھی حضور دے صحابہ نہیں منایا بلکہ حضور دے صحابہ بھی میلاد مصطفیٰ منائے، اپنے گھر وچ بھی منائے نے تے مسجد نبوی پاک وچ بھی منائے۔ صحیح ایک دفعہ تشریف گنن مسجد نبوی پاک دے اندر تے حضور دے صحابہ تذکرہ بیٹھے کرنن، کہیں آکھیا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے صفی اللہ بنائے، کہیں نے آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جرنا خلیل اللہ بنائے، کہیں نے آکھیا سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنائے، کہیں کو کلیم اللہ بنائے، کہیں کو روح اللہ بنائے، کہیں کو نجی اللہ بنائے۔ یہ تعریفاں تھی نہ پہن تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تشریف گنن، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ جلے صحیح تشریف گنن سرکار نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہاں۔ تو فرمایا کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد حضور دے صحابہ منے دے بیٹھان وہی مسجد نبوی پاک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے۔ تے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر دے اندر میلاد منائے تے حضرت ابو دردہ سیدہ سرکار نے پکڑے ہاتھ تے سرکار نے فرمایا کہ اے ابو دردہ جلو مدینہ طیبہ دے مضافات وچ دیکھوں کہ کیرا میرے نال جو ہجرت کر رہے ہیں کیرے کو رزق ملدا پے کہیں کو نہیں ملدا پیا، صحیح فرمیندن میں انہیں دا پتہ کراں تے کیونکہ غریبیں دے والی جو ہن غم گسارے دے غم گسار نبی جو ہن تے صحیح پتہ کرن جو گن تے حضرت عامر انصاری دے گھر دے سامنے آپ دا گزر تھے تے عامر انصاری دے گھر دے وچوں محفل دی آواز بھی آندی ہے، نعتیہ اشعار دی آواز بھی آندی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو دردہ آج عامر انصاری کوئی محفل سجائی کرے تو عرض کرنے فدا کا ابی و امی، صحیح میرے ابا اماں تورے قدمہ تو قربان۔ آج عامر انصاری آج تمام مدینہ طیبہ دے لوگوں کو اعلان کیتے سی سارے آج میرے گھر آ ونجائے تے میں حضور دا میلاد پیا منینا تے ما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح انہیں دے گھر تشریف گن گئے تے حضرت عامر انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بیان کرنا کھڑے۔ آپ فرمیندن کہ عامر انصاری کے تو کو پتہ ہے جلے صحیح دی ولادت تھئیے، مختصر فرمیندن کہ صحیح دی جلے ولادت تھئیے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما آمنہ دی جھولی تو آپ لان پہن تے حضرت اما آمنہ فرمیندن میں چاہتے ول جھولی اچ بھی لائے ول صحیح لان پہن ول جھولی اچ بھی لائے۔ تریجی مرتبہ حضرت اما آمنہ فرمیندن میں صحیح کو اپنے ہوں دے اختیار چھوڑ دیتے میں کہ صحیح کیا کریں نا، فرمایا جلے میں چھوڑیم اپنے لخت جگر نور نظر کو تا صحیح سب تو پہلے سجدہ فرمائے، سجدہ فرمائے تے حضرت اما آمنہ فرمیندن میں بھی دل سوچے بھی آون سے پہلا سجدہ، فرمایا اے بال آج تے میں نہیں ڈٹھا کہ یہ جیاں بال آون سے جرا سجدہ کیتا ہوئے۔ فرمیندن کہ جرے ویلے میں کان لاتے سنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن رب حبلی امتی اللہم مغفر لے امتی، صحیح آمر سے اپنی امت دی بخشش دی دعا پہ کرنا، اللہ سیاہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ میں یادہ انہیں مولویاں دے عقل دا علاج بندہ کرے جیرے آدن سی نبی صحیح کو نبوت بھی 40 سال دے بعد ملی ہے، جے نبوت 40 سال دے بعد ملی ہے تا صحیح آمر سے سجدہ کیوں کیتے، تو آنی ساری بخشش دی دعا صحیح کیوں کیتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی نبوت دا تاج پاتے 40 سال دے بعد ہوں لے صحیح بخشش دی دعا کرنا، لیکن سرکار آمن سے سجدہ کیتے۔ مواہب اللدنیہ شرح زرقانی اور بے بھی محدثین لکھ دیں صحیح آمن سے سجدہ فرمائے، یہ کچھ فرمائے اللہم مغفر لے امتی اللہم مغفر لے امتی، مولا میری امت دی بخشش فرما۔ حضرت ابو بکر فرمیندن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جلے زہری وصال تھے
تے سید لب مبارک ہل دے پیان میں حضرت ابو بکر فرمیدن میں کن لا دے سنے اور اے معتبر حدیث مبارک ہے اور تمام محدثین کو سید درجے دے پہنن فرمایا میں کن لا دے سنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمینے پیان اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی تے حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے انہیں لفظ کو دیکھتے میرے اکھے وچوں ہنجو آ گئے میں کہ جیرا نبی آوے تے امت دی بخشے دی دعا کرے تے ونجے تے امت دی بخشے دی دعا کرے تو حضرت ابو بکر فرمیدن میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے میں اپنے آپ کو آکھے کہ ابو بکر تو اون نبی دا امتی ہیں فرمایا کہ جیرا آمن سیت اپنی امت کو یاد کیتے ونجن سیت بھی اپنی امت کو یاد کیتے لیکن امام الانبیاء معاشر دے میدان بھی اپنی امت کو نہیں بھول سکتے فرمیدن اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت بیان کھڑے کریں حضرت عامر انصاری سرکار پہنچن سرکار نے ڈٹھے سرکار نے نہیں فرمایا تو وقت ضائع بیٹھے کریں دو محفل سجائی بیٹھے ہوئے وقت ضائع کریں دو تسبیح پڑھ گنوا نماز پڑھ گنوا اے تو سکیاں بندے جا کٹھے کی دوے سرکار نے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت فرمایا اے اللہ میں دعا کرنا انہیں واسطے رحمت دے سارے دروازے کھول دے حالانکہ ابواب الرحمہ باب ایک دروازہ ہے ابواب سرینن دروازے دی جمع فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ فرمایا کہ محدثین فرمینن اتکر ابواب تو مراد ہے کہ مولا جتنا بھی تیری رحمت ہے سارے دا رخ ہی نہیں دو کرا جا سارے دا رخ ہی نہیں دو تھی ونجے ساری رحمت دے دروازے بل فرمایا وَكُلُّهُمْ مَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سارے ملائکہ ہی نے واسطے بخشے دی دعا کریں کنے واسطے جرے حضور دا میلاد منیں دے بیٹھیں اور اس تو بعد سرکار نے فرمائے کہ جیرہ ایمیں کرے نہ کھڑے فعال فیہ فرمایا جیرہ بھی ایمیں کرے سی انہیں واسطے بخشے دی سرکار نے دعا بھی منگی فرشتے بھی دعا منگ دیں سرکار نے فرمایا اے اللہ جیرہ بھی ایمیں کرے تو انہیں واسطے سارے رحمت دے دروازے کھول دے بھی تو مطلب یہ نکلیا میلاد مصطفیٰ حضور دے صحابہ منے اگر جرا بندہ میلاد مصطفیٰ مناوے تو میلاد مصطفیٰ وے شریک تھی وے تے اللہ دی رحمت دا بھی حقدار بن دے تے اللہ دی بخشش دا بھی حقدار بن دے اور اس تو بعد حضرت ابن عباس سائیں وہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو جمع کیتے وواقع مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے میلاد واسطے لوگوں کو کٹھا کیتے کٹھا کرنے دو بعد آپ نے فرمائے وَيَسْتَبْشِرُونَ سب تو پہلے میں خوش تھی نا وَيَسْتَبْشِرُونَ سارے تسا بھی خوش تھی وہ آکے میں بھی خوش تھی نا کیوں فرمایا کہ ہی سنگو خوش تھی نا ہی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تھی ہے اور اس تو بعد فرمایا وَيُحْمِدُونَ اللَّهَ تَعَالَى میں اللہ دی حمد بیان کرے نا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اس تو بعد حضور دی ذات دے درود و سلام پڑھدا وال فرمایا ایویں حضور دا میلاد شروع کیتے فرمایا کہ حضور دا میلاد کیویں تھے سیدی آمد ایویں تھئیے وال عالم ارواح کلے سائیں شروع کیتے واقعہ فرمیندن انجڑ بیان کریں دے کڑیان جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیں اتھائی تشریف گھننا ہے جلے سائیں ڈٹھے سارے محفل دے اندر جمع روایت دے اندر اندے 3000 دا مجمع 3000 دا مجمع سارے کلے دے 100 بندہ نہیں کٹھا دینا یہ 100 انہیں مولوے کو نہیں پچھدا 3000 پتہ نہیں کیوں پچھ سی فرمیندن کہ 3000 دا مجمع حضور دے میلاد ہے اوہی حضور دے صحابہ منا منا لے سرکار نے نہیں فرمایا وہ میاں وقت ضائع کر لیتے ہوئے کوئی مزدوری کر گنوہا حلال رزق کما گنوہا نا سرکار نے فرمایا قالت ہلت لکم شفاعتی جیرا کچھ کریں دے بیٹے آوے میں محمد مصطفیٰ دی شفاعت توڑے ہوتے حلال ہوگی ہے فرمایا کہنے ہوتے حلال ہوگی ہے جیرا میلاد مصطفیٰ منے دے اور دیوبندے دا بہت بڑا عالم ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی احتیاطاً دیگا پکیندے وے کہیں یتیم کو کھوا ہوا کہیں بیوہ کو کھوا ہوا اسادوں اسا سنی 12 مہینے یتیم دا خیال رکھ دوں اسا سنی 12 مہینے بیوہ دا خیال رکھ دوں لیکن کرم نوازی فرماؤ اجتماعات دے خرچے کو تھوڑا کرو تے تو سہی یتیم دے پاسے رخ جا فرماؤ کہیں بیوہ دے خیال جا کرو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اے میلاد مصطفیٰ جلے منی دے دیگا پکاون والا غریب ہے کھاون والا بھی غریب ہے اگر اسا کوئی سپیکر سروینوں تا او سپیکر والا بھی غریب ہے اگر کوئی نعت خان آویں دے او نعت پڑھ دے او کو اسا کوئی ویل دینوں تا
تا وہ بھی غریب ہے میلاد مصطفیٰ وچ کئی غریبے نہ کام تھی ویندے اگر برتن چینو وہی تا روزی واسطے بیٹھے ہوندن ٹینٹ والے لیکن انہیں کو پیسے دینو انہیں دی روزی بڑھ بندی ہے اگر کوئی شے بھی کرے نو کئی دکاندار کلے چاول گن گی دیسے کوئی گوشت گن گی دیسے وہی تک بیٹھے ہوئے شودے مزدور ہیں انہیں کو پیسے مل ویندن مطلب یہ نکلا اے سارے پیسے ضائع نہیں تھے اے مستحق اور حقدار بندے کے لئے پیسے ویندن شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ ایک سال ہر سالوں میں بڑا جرنا تذکو احتشام نال میلاد بنے دیان ایک سال آپ غریب تھی گئے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اے بہت بڑے محدث ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد ہیں شاہ ولی اللہ کون ہیں جرے قبلہ عالم دے کٹھے پڑھن گیا اے انہیں دے والد ہیں فرمیندن کہ شاہ عبد الرحیم ایک سال سہیں غریب تھی گئے تے آپ آکے ایڈو حضور دا میلاد دیا گئے ایڈو میں غربت چھا گئی ہے میں اور کیا کرا آپ نے سر دی ٹوپی چاہتی ہے فرمایا کہ اپنا خلیفے کو فرمایا وانجے بازار اچ ویچیا تے جیری ٹوپی دے پیسے بڑھن والہندے کوئی چنے کی دیا چھولے کی دیا تو آتے رکھے سے میں حضور دا میلاد پڑھسا جیرے اوسن والحضور دے میلاد دا لنگر انہیں کو تقسیم کرے سا یعنی میلاد اتنا اہم ہے کہ شاہ عبد الرحیم اپنے سر دا تاج ہی ویچ چھوڑے نہ تے آکے نا ہی سر دے تاج نال میں نماز پڑھ دا ثواب مل دے سر کج کر دا ثواب مل دے سر کجے نا حضور دی سنت ہے نہیں فرمایا ایکو ویچا فرمایا کہ حضور دے ناتے اے تاج دا تاج بندہ حضور دے ناتے اپنی گردن کو بھی قربان کر دے وے فرمیندن کہ انہوں نے چھولے منگوایا چھولے منگواتے حضور دا میلاد پڑھیا اس تو بعد میلاد پڑھتے چھولے تقسیم کرتے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمیندن رات دا ستا ہوں یہاں تے کیا ڈٹھے میں کو محمد مصطفیٰ دی زیارت تھی ہے فرمایا نبی سیدی دربار قسم و قسمی دے کھانے موجود ہیں طرح طرح دے کھانے موجود ہیں گوشت پلاؤ جیویں لوگ پکیندن سرکار دے سامنے موجود ہیں میں ہن غور نال لے دا پیا کہ میں جڑے چنے تقسیم کیتے میرے چنے کیرے پاسوں لاتے ہیں شاہ عبد الرحیم سی فرمیندن میں دے دا غور نال ایڈو دے دا فرمایا کہ سرکار نے فرمایا عبد الرحیم کیا دے دی انہیں کسی میں چنے تقسیم کیتا سرکار نے فرمایا تو فکر نہ کر او تیرے چنے میں محمد مصطفیٰ جھولی اچھاتی بیٹھا فرمایا یہ تیرے چنے میں محمد مصطفیٰ آپ تقسیم کرے سا اور شاہ عبد الرحیم کون ہیں جنہیں کو اہل حدیث بھی منیں دیں دیوبندی بھی منیں دیں تا مطلب یہ نکلا اے انہیں دا بہت بڑا محدث ہو کے میلاد منائے سر دے تاج ویچ دے ساکو بھی چاہی دے جتنا حلال دا رزق مل دے بڑھ چڑھ کے حضور دا میلاد بھی منوں تے حضور دی محبت دا اظہار بھی کروں اور اللہ تبارک و تعالی دی دربار خالص دعا کرو اللہ تعالیٰ سکو حضور دی محبت کاملہ نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی خالص ادب اور محبت اور میلاد مصطفیٰ مناون دی توفیق عطا فرماوے وما علینا